السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وجاء في حديث آخر: وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے دین اور ایک ایسی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا جس کا نہ اس سے پہلے کوئی بدل ہے، نہ اس کے بعد کوئی بدل ہوگا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے آخری نبی تسلیم کیے گئے۔ اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں دنیا میں مبعوث فرمایا، تو میں اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے سب سے آخری امت ہے۔ قیامت تک پھر کوئی نبی آنے والے نہیں، قیامت تک پھر کوئی نئی امت بننے والی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو قیامت تک کا معجزہ قرار دیا، اور یہ جتنی دینی چیزیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت فرمائیں گے، اور دین کی جو بنیادی کتاب قرآن مجید ہے اس کی بھی قیامت تک حفاظت فرمائیں گے۔ کوئی اس کے ایک حرف کو بدل نہیں سکے گا انشاءاللہ، اور کوئی اس کے ایک نقطے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے اتنا مضبوط، محفوظ اور بہترین اور عمدہ دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ہم سب اس دین کے ماننے والے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو خیر امت قرار دیا ہے۔
ہم بہترین امت ہیں، خیر امت ہیں، خیر کا کام کیا ہوتا ہے، کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا، اس کی وجہ آگے قرآن کی اس آیت شریفہ کے جملے میں یہ بیان کی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کی بات بتلاتے ہو، اس کا حکم کرتے ہو، یعنی لوگوں تک اچھائی اور بھلائی کی بات کو پہنچاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے اور منع کرتے ہو۔ یہ سلسلہ تمہارے اندر ایسا خصوصی ہے کہ اس کی وجہ سے تم خیر امت قرار پائے ہو۔ جس قوم کے اندر اچھائی کو پھیلانے، برائی کو روکنے کا مزاج ہو اور اس کی ایک باقاعدہ منظم کوشش ہو، وہ قوم کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوتی۔ کسی کی بھی ہلاکت و بربادی کے لیے بنیادی چیز جو سبب بنتی ہے وہ یہی دو راستے سے بنتی ہے، یا تو لوگ اچھائی اور بھلائی کی بات بتانا چھوڑ دیں، یا پھر یہ کہ برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیں۔ یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، دونوں مل کر خیر امت کا حصہ بنتے ہیں۔ تو ان دو میں سے کسی ایک پہلو کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے، برائی کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ برائی کو روکنا چھوڑ دیں تو برائی پھیلے گی ضرور، ساتھ ہی اچھائی کو بولنا اور پہنچانا بھی چھوڑ دیں تو برائی خود بخود پھیلے گی۔ دونوں طرف سے برائی پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آپ اچھائی کا کام کرو، برائی کو مت روکو، تو اس میں بھی برائی باقی رہتی ہے۔ مزید اگر اچھائی کا حکم بھی چھوڑ دو تو اس میں برائی اور تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ اس لیے اس امت کے بہترین امت ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمائی کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس میں بھلائی کے لفظ کو مقدم کیا، یعنی اچھا کام، اچھی چیز کی اچھی بات کو پہنچانا، امر بالمعروف جسے کہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا۔ کیوں مقدم فرمایا؟ اس کی بھی کوئی حکمت ہے۔ تنہون عن المنکر وتأمرون بالمعروف، اگر ایسا بھی قرآن میں کہا جاتا تو غلط نہیں تھا، جملے کے اعتبار سے، نحو صرف کی ترتیب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الٹے بیان فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی بڑی مشکل سے آتی ہے۔ انسان کی زندگی میں اچھائی کا لانا مشکل کام ہے، برائی کا لانا آسان کام ہے، تو محنت زیادہ لگے گی، اس میں کوشش اور فکر کا مادہ زیادہ بڑھانا پڑے گا، تب چل کر اچھائی زندگی میں آئے گی۔ اور دوسری ایک حکمت یہ ہے، اچھائی پر اگر کوئی آدمی آ جائے تو برائی خود بخود اسے بری لگنے لگتی۔ شریف انسان، اچھا آدمی، خاندانی انسان، جس کے گھرانے میں، جس کے خاندان میں شرافت ہو، حیا ہو، غیرت ہو، حمیت ہو، ایسا آدمی گرے پڑے کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ خاندانی شرافت کا اتنا اثر زندگی پر پڑتا ہے
کہ آدمی اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی سوچ سمجھ کر ملتا ہے. اس کے کھانے پینے کی جگہ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ منتخب ہوتی ہے. ہر جگہ کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا. یہ ایک شرافت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. تو بعض صحابہ اکرام کے اندر بھی انتہائی درجے کی یہ بات پائی جاتی تھی، شرافت نفس جسے کہتے ہیں، ذاتی شرافت. بہت شریف ہوا کرتے تھے. جیسے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت شریف النفس طبیعت کے مالک تھے. زور سے کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کو کبھی گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ کبھی لڑنا جھگڑنا الجھنا کبھی نہیں فرمایا. یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے سے پہلے کبھی حضرت ابو بکر صدیق سے ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ جو ان کی شرافت کے خلاف. شراب کبھی نہیں پی، زنا اور برائی کے قریب کبھی نہیں گئے، جبکہ پورا ماحول ہی اسی گندگی کا تھا. لیکن بالکل بچے بچائے رہتے تھے، اپنے آپ کو ایسی چیز سے دور رکھتے تھے. تو جس کے مزاج میں شرافت ہو وہ ایسی چیزوں سے خود بخود بچتا ہے. تو قرآن مجید میں اس جملے کو مقدم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، آدمی کے اندر جب بھلائی والی چیزیں آتی ہیں، نیکی کے کام، اچھے کام، بھلے کام، جب وہ قبول کرنے لگتا ہے اور کرنے لگتا ہے تو پھر برائی سے وہ خود بخود دور ہوتا ہے اور بچتا ہے. ہونا بھی چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری نماز واقعی نماز بنے. نمازی حیادار ہوتا ہے، نمازی حیادار ہوتا ہے. اس کے اندر ایک عجیب قسم کی حیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے سے جھجکتا ہے. بھائی میں نماز پڑھتا ہوں تو جھوٹ کیسے بولوں؟ میں نماز پڑھنے والا ہوں تو پھر میں دھوکہ کیسے دوں؟ میں نمازی ہوں تو پھر چوری چھپی کیسے کروں؟ خیانت کیسے کروں؟ اس کی طبیعت میں ایک مزاج آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لفظ کو مقدم فرمایا، تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کی بات کو مقدم کرتے ہو، بھلائی کی بات کو پھیلاتے ہو اور اس کا حکم کرتے ہو. بھلائی جب پھیلے گی تو برائی خود بخود ختم ہوگی. عام مثال اس کی دی جاتی ہے، اندھیرے کو دور کرنے کا آسان کام یہ ہے کہ روشنی کو بڑھاؤ. اس مسجد کے احاطے میں جتنی روشنی کی ضرورت ہے اتنی روشنی کو بڑھا دو، خود بخود اس کی اندھیری دور ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. برائی کو دور کرنے اور دفع کرنے کا یہ ایک آسان اور بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی کو بھلائی پر کھڑا کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں مقدم فرمایا. ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو الگ الگ مستقل چیزیں ہیں، لیکن دونوں پر بیک وقت جب فکر ہوگی، محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس امت کو خیر امت بناتے ہیں. جب یہ زندگی کے اندر سے ختم ہو جانا ہے، بنی اسرائیل کی تباہی کے جو واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ان واقعات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں اور اس سے کچھ نصیحت لینا چاہیں، قرآن سراپا نصیحت ہے کہ کیا مورل تھا اس میں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، نصیحت فرمانا چاہتے ہیں. وہ یہی تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے. روکا بھی اس زمانے کے بنی اسرائیل کے جو احبار اور ان کے جو علماء ہوا کرتے تھے، انہوں نے روکا بھی. ان کی دو جماعتیں ہو گئیں کہ بعض لوگ روکتے روکتے تھک گئے، بیزار ہو گئے کہ ابھی کب تک، یہ لوگ ماننے کے نہیں ہیں، چھوڑو، ان کا ہے، ان کے رب کا معاملہ ہے، فیصلہ کر لے گا، ہم اپنے دین کی حفاظت کر لیں کافی ہے. خاموش ہو گئے.
لیکن بعض وہ لوگ تھے علماء میں سے، دیندار لوگوں میں سے، جو آخری دم اور آخری سانس تک اس کی کوشش میں لگے رہے۔ نہیں بھائی، ہماری کوشش تو ہمیں جاری رکھنا چاہیے، ماننے والا مانے، نہ ماننے والا نہ مانے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر میرا کام صرف کوشش ہی کرنا ہے۔ تو ان کی وہ جماعت باقاعدہ کوشش میں لگی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو نجات دے دی، ان کو تو بچا لیا، جو لوگ آخر وقت تک اس میں کوشش میں رہے۔ مچھلیوں کے شکار کا جو واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں اس منظر کو، پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے بعض لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آپس میں ان کی بحث ہوئی، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ پوچھنے لگے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد ہی کرنے والے ہیں، ختم ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کو نصیحت کر کے کیا فائدہ ملے گا؟ تو یہ علماء کی دو جماعتیں ہو گئیں گویا۔ تو اس پر بحث ہوئی کہ کیا فائدہ ان کے پیچھے محنت کر کے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں وعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کرنے والے ہیں؟ قالوا، انہوں نے جواب میں جو بات کہی وہ یہی تھی کہ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، دو مقصد ہیں اس کے پیچھے۔ ممکن ہے اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں، ہمارے سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو ہم اللہ سے اتنا عذر کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آخری دم تک کوشش تو کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ بھی عذر کو قبول فرمائیں گے، معاف کریں گے، جاؤ تم تو چلے جاؤ، ان کا سوال ان کو پکڑا جائے گا، تو ہم اپنی نجات تو کم از کم پا سکیں معذرتاً، اللہ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے کوشش کی۔ اور دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بہت ممکن ہے کہ آخری مرتبہ میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں اور وہ ڈرنے اور بچنے والے بن جائیں، ڈرنے اور بچنے والے بن جائیں۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت دیں گے، کب اس کا وقت آئے گا، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام کوشش کرنے کا ہے۔ تو یہ علماء کی ایک منتخب، سلیکٹڈ اور فرسٹ کلاس جماعت الگ ہو گئی، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی معاملہ فرمایا کہ جب اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو بھی ساتھ میں لپیٹ دیا جو ہمت ہار کر اس کام اور اس ذمہ داری کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ جب وہ بربادی ہونے والے ہیں تو ہمیں کرنے کا کیا فائدہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہدایت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں، کوشش صرف ہمارے اختیار میں۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے حضرت نے دعوت و تبلیغ کی اس عظیم اور عالمی محنت کو ایک الگ نہج اور طریقے کے ساتھ شروع فرمایا، یہ الہامی اور اللہ کی طرف سے القاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو کھولا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر آدمی کی ہدایت اور اس کی گمراہی سے حفاظت کے لیے بڑے فکر مند رہا کرتے، بڑی کوشش ہمیشہ لوگوں کی فکر کرنا کہ کیسے لوگ اس بے دینی کے دلدل سے دین میں آ جائیں، ایک ایک آدمی کو پکڑنا اور اس کی فکر کرنا، کوشش کرنا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کب دیتے ہیں وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت کے پاس ایک خادم آیا کرتے تھے
جو دن بھر اپنی ملازمت کرتے اور اپنا کام کرتے اور اپنا جو دھندا تھا ان کا جو اسے پورا کرتے، شام کے وقت میں حضرت کے پاس آ جایا کرتے. رات کا وقت وہ زمانہ لائٹ اور بجلی کا بھی نہیں، چراغ بتیوں کا زمانہ. ایسے وقت میں شام کو حضرت کے پاس آتے اور زیادہ واضح طریقے سے ان کی شکل و صورت بھی نہیں سمجھ میں آتی. بہرحال آتے تھے، حضرت کے پاس بیٹھتے اور بات کرتے اور حضرت کی خدمت کرتے کہ میں کم از کم آپ کے پیر دبا دوں. آپ یہاں سے وہاں تک دلی کی گلیوں میں چکر کاٹتے ہیں، لوگوں کو لے کر ان کو بٹھا بٹھا کر دین کی بات کو سمجھاتے ہیں. اتنے مجاہدہ، اتنی محنت آپ کرتے ہیں، آپ کی تھوڑی سی خدمت میں کر دوں تو پیر دباتے. کئی دن یہ سلسلہ رہا. ایک مرتبہ چہرہ ایک دوسرے سے پہچاننے کے قابل موقع پر وہ آ گئے. حضرت نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. حضرت کو بڑی بے چینی ہوئی کہ ارے یہ شخص تو میرے پاس بہت دن سے آ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. حضرت نے بڑی شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ان کو بلایا اور بات کی اور پھر کہا کہ بہت اچھا ہوتا کہ تم بھی چہرے پر داڑھی رکھ لیتے. ہمارے نبی کی یہ سنت ہے، اس سنت کو سجانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ تم اس سنت کو اپنے چہرے پر سجا لو، رکھ لو. حضرت نے بڑے حکیمانہ انداز میں ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ ان کو نصیحت کر دی. اب وہ بیچارے گئے تو پھر اگلے دن نہیں آیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وہ آدمی پھر نہیں آیا تو حضرت کو بڑی بے چینی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا. دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں اس کو مقدم کرنے کی وجہ کیا، وہ اس کی بھی مثال ہے. کئی دن سے یہ آدمی نہیں آ رہا ہے. حضرت نے معلوم کیا، تحقیق کی، پتہ نہیں چلا کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوا. کسی سے پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی رہتا کہاں ہے، کم از کم بات کریں. حضرت بہت بے چین ہوئے، پریشان ہوئے. شاید میں نے جلد بازی کر دی، شاید ایک نیکی اور خیر کی بات بتانے میں نے جلدی کر دی. اپنے آپ میں ان کو ایک ڈر اور خوف سا شروع ہو گیا کہ اللہ کا ایک بندہ میرے پاس کم از کم آتا تھا اور وہ بھی آنا بند ہو گیا. بہت مضطرب اور بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر معافی کی دعا کرنے لگے کہ اللہ اگر مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما. اس بندے کو کم از کم مجھے ملا دے تاکہ میں اس سے براہ راست معافی مانگ لوں. میں نے جلدی کر دی. اس سے کم از کم مجھے ملاقات کرا دے کہ آمنے سامنے میں اس سے معافی کر لوں، معافی تلافی کر لوں. میں نے اسے تکلیف دے دی اور اسے جلد بازی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ معاملہ کر دیا. اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتے ہیں. آپ یقین مانیے، دل سے یہ دعا کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. یہ بالکل غلط ہمارا ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کب قبول کریں گے، میری دعا کہاں سنیں گے. یہ دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیاوی لوگوں کا اور وزیروں کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ان کی حیثیت زیادہ، جس کا جتنا رسوخ ان کی بات کا اتنا اثر نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی بات کو جلدی سنتے ہیں، لیکن ہر بندے کی بات کو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں. کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی کی دعا بیکار اور ضائع نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگی جائے. ایک شخص کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کر رہا تھا اور غالباً ان کے جسم میں کوئی بیماری تھی، فالج کا شکار تھے یا کچھ اور شکایت تھی.
اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے طواف کر رہے تھے کہ میری اس بیماری کو دور فرما، میری اس چیز کو، میری اس شکایت کو دور فرما۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو یوں ہی مانگ رہا ہے، اس کی دعا میں وہ دم نہیں ہے، وہ اثر نہیں ہے۔ بلایا اور پوچھا کہ کیا مانگ رہا ہے؟ نہیں، میری طبیعت کا مسئلہ ہے، میرا کچھ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگ۔ اچھا، صحیح طریقے سے مانگنا ہو تو مانگ، اگر تیرا یہ طواف مکمل ہونے تک تیری دعا قبول ہو کر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ تیری گردن اڑا دوں گا، تیرا قتل کر دیا جائے گا، جا۔ اب جو دعا مانگی گئی واقعتاً قبول ہوئی۔ ایک طواف سے پہلے پہلے اس کی دعا قبول ہو گئی، کیفیت میں تبدیلی آ گئی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم واقعتاً یقین سے نہیں مانگتے، اللہ سے جس طرح دل لگا کر مانگنا چاہیے ویسے نہیں مانگتے۔ دو آدمی بیک وقت کسی ایک آدمی سے قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک آدمی کے مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دینے والا بھی نہیں دیتا، اس کے پیچھے دوسرا اگرچہ کہ دھوکہ باز ہے۔ میں مثال کے لیے لفظ ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ کہ دھوکہ باز ہے، خائن ہے، لیکن مانگنے کا انداز اس کا ایسا ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے انداز، اس کی چاپلوسی کی وجہ سے وہ اسے قرض دے دیتا ہے۔ اس کو نہیں دیا، اس کو دے دیا۔ اللہ سے ہم کوئی چیز چھپا تو نہیں سکتے، ہم کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کتنے دھوکے باز ہیں، کتنے ہم امانت دار ہیں، اللہ سے کوئی چیز تو چھپا نہیں سکتے۔ مانگنا ہو تو کھل کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ سے جب دعا مانگی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں، میری دعا کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دل سے کر دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے ایک دو قطرے یا تھوڑا سا پانی کا اثر تو کم از کم آنکھ میں آ جائے، اس کی کوشش کرو۔ یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، کم از کم رونے کی شکل و صورت تو بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ظاہری شکل پر بھی رحم آ جائے، اور مانگنے کے اس انداز سے اللہ تعالیٰ دے دیں، اللہ ضرور سنتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس بندے سے کم از کم ملاقات تو کرا دے کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ دعا قبول ہوئی۔ اگلے دن کسی بہانے سے وہ آدمی حضرت کی خدمت میں واپس آئے۔ حضرت جیسے ہی ان کو دیکھے کہ یہ آدمی آ گیا واپس، اپنا مطلوب تھا، اللہ سے مانگا تھا، فوراً اٹھ کر گئے، چمٹ گئے اور اس سے گلے لگا لیا اور اسے معافی تلافی کرنے لگے کہ بس مجھ سے جلد بازی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں شاید تکلیف دے دی، میں نے جلد بازی کے طور پر ایک بھلائی کی نیت سے میں نے جلد بازی کرتے ہوئے تمہیں داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، تمہارے دل کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ حضرت تضرع کرنا شروع کر دیے۔ وہ بیچارہ پسینہ پسینہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ حضرت اصل میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ جب آپ نے مجھے یہ بات فرمائی تھی اس کے بعد میں داڑھی اپنے چہرے پر رکھ نہ سکا تو اس شرم کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتا تھا کہ حضرت کے پاس ان کا حکم مانے بغیر واپس کیسے جاؤں۔ حضرت نے جب مجھے حکم دے دیا ہے تو پھر اس حکم کو پورا کیے بغیر کیسے جاؤں۔ اس شرم کی وجہ سے میں نہیں آتا تھا، میں معافی چاہنے کے لیے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں۔ ادھر کی بات بھی پوری ہو گئی، ادھر کی بات بھی پوری ہو گئی۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسے کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات کسی کام میں ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کوشش کرتے رہنا، ہماری ذمہ داری اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اس کے لیے فکر کرتے رہنا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کی ایک جماعت نے یہ جواب دیا، معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔
कम से कम हम अल्लाह के पास उज़्र कर सकें, और बहुत मुमकिन है कि इनको अल्लाह का डर और खौफ नसीब हो जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मौत से पहले किसी भी वक्त में ये चीज हो सकती है। इसके लिए फिक्र और कोशिश करना, ये चीज होती है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ईमान वाले की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस के अंदर बयान फरमाई है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो आदमी किसी मुनकर यानी गुनाह की चीज को देखे तो वो उसे सबसे पहले अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। इस वक्त जमाना ऐसा है, हालात ऐसे गुजर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को रोक नहीं सकते, माँ बाप खुद अपनी औलाद को रोक नहीं सकते, एक बड़ा अपने छोटे को रोक नहीं सकता। कैसे काम चलेगा? हमारी जमात जब गई थी तो वहां की एक अजीब कारगुजारी, हाफिज कुरान बच्चा, बड़ा बच्चा उनका हाफिज कुरान है, अच्छे दीनदार हैं, हिंदुस्तान की गुजरात की फैमिली है, अच्छे दीनदार आदमी है, लेकिन ये कि माँ बाप से बिगड़ गया है, घर में रहता है लेकिन माँ बाप की कुछ नहीं सुनता, माँ बाप के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है, और ऐसा है कि कुरान भूलना शुरू हो गया है, और ये शिकायत, ये शिकायत, ये शिकायत। तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप आलिम हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप उससे मुलाकात करें, उससे कुछ बात करें। घर ले गए, घर ले जाने के बाद जब मुलाकात के लिए कोशिश की तो वो आने के लिए तैयार नहीं, बाप के साथ होते हुए बात करने के लिए तैयार नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मिल नहीं सकता। अगली बार ये कोशिश हुई कि मैं खुद चला जाऊं, आप साथ में ना आए, घर में आप इत्तला कर दें, सिर्फ फोन पर बता दें कि ऐसा आएंगे, किसी बहाने से उनको मुलाकात कराएं। तो अगली मर्तबा वो साथ में नहीं आए, उनके घर को मैं खुद चला गया, मस्जिद से करीब, पैदल भी जा सकते थे, उनका घर बिल्कुल करीब था, देख भी लिया था एक दिन पहले। अगली मर्तबा मैं खुद गया अकेला, ये अमेरिका में हो रहा है, मैं मैसूर की बात नहीं कर रहा हूं। जब घर पर गए, फोन के जरिए से उन्होंने इत्तला दे दी, घंटी बजाई, तो इत्तेफाक से वही बच्चा आया, सलाम किया, खैरियत पूछी, आपका नाम क्या है पूछा, वही नाम बताया जो इन्होंने मुझे पहले बता दिया था। तो मैंने कहा क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकता हूं? नहीं, अभी मुझे कुछ काम से जाना है। ठीक है, फिर कब मिलेंगे? आप वक्त बताओ तो मैं उस वक्त में आपसे मुलाकात करता हूं, या आपको फुर्सत हो तो आप खुद मस्जिद आ जाएं, मैं आपको मस्जिद में बात करना चाहता हूं। ठीक है, चला गया, फिर मौका दिया, फिर अगली बार गया, फिर मुलाकात हुई, तब वो खड़े खड़े बात को सुनने के लिए तैयार हुआ। मुझे कहीं जाना है, आप यहीं खड़े खड़े अगर कुछ बता दें तो मैं बात करूं। ठीक है, खड़े खड़े बात करेंगे। तो मैंने उसे इल्मी अंदाज में, मदरसे के अंदाज में, मदरसे के तलबा के अंदाज में, सबसे पहले तो मैं उसे खेल कूद से शुरू किया कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या खेलते हैं आप, क्या स्पोर्ट्स से आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है। बात करते 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 इस बात को आया कि कुरान मजीद एक ऐसी अल्लाह की नेमत है जिसको याद करना ज़रूरी तो नहीं है, नमाज के हद तक तो ज़रूरी है, उसे याद करना और उसका हिफ्ज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हिफ्ज़ कर लिया जाए तो उसे बाकी रखना ज़रूरी। मैंने उसे नमाज की दावत नहीं दी, मस्जिद को आने की दावत नहीं दी, बयान में बैठने की दावत नहीं दी, उसे सिर्फ उतनी बात की जितनी उसी ज़रूरत है। खैर, बात तो लंबी हो जाएगी अगर मैं उसकी पूरी तफसील सुनाऊं। तो जब वो मुझसे बात सुनने लगा तो उस वक्त मैंने हिफ्ज़ कुरान के फ़ज़ाइल क्या हैं, पढ़ने के बाद उसे भूल जाने पर क्या वईदें बयान की गई हदीसों में, कितना बड़ा नुकसान होता है दुनिया का और आखिरत का, जिंदगी जहन्नम बन जाती है।
اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کے بعد جو اپنے حرکتوں اور اپنے ہاتھوں سے بھلا دے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو حیران پریشان کر دیتے. اور جو قرآن سے چمٹا رہے، لگا رہے، چاہے کچھ محنتی کام بھی نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ گھر بیٹھے اس کی روزی کا انتظام کرتے. یہ دونوں نظام ہیں. اللہ اسے کبھی روزی سے محروم نہیں کرتے، کھانے پر مجبور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اسے کما کر بھی سکون نہیں دیتے. اللہ کا نظام ہے. میں نے اس کو سمجھایا وہ بات، ٹھیک ہے مان گیا. آخر میں جب بات وہ خود کھل کر کرنے لگا تو اس نے کہا آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی مل کر رہیں تھے. نہیں، میں ایک ہی گھر میں رہتا ہوں، گھر میں رہنا کافی نہیں ہے. والدین کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. یہ کچھ چیزیں ذرا بولنے لگا تو اب وہ کھل کر اپنی بات بتانے لگا. میں وہی بات آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگا کہ اصل میں مجھے نماز سے کوئی نفرت نہیں ہے، مجھے قرآن سے کوئی نفرت نہیں ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، حافظ قرآن ہوں، مدرسے میں پڑھا ہوں، لیکن میرے ماں باپ کی ہر چھوٹی چیز پر سختی، ہر چھوٹی چیز پر اعتراض، ہر چھوٹی چیز پر ٹوک، اس چیز نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ضد میں آ کر ایک دم سے پلٹ گیا. تو اس کا علاج بچے کا نہیں ہے، بڑے کا ہے. بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس کا علاج بچے کا نہیں، بڑے کا ہے. بڑوں کے اندر یہ حکمت اور مصلحت آنا چاہیے کہ بچے سے کیسی بات کی جاتی ہے اور بچے کو کیسے سدھارا جاتا ہے. میرا عنوان کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ دو اس امت کے خاصے ہیں. اسی وجہ سے میں اور آپ خیر امت ہیں. خیر امت ہونے کی وجہ سے ہم دین سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے، ورنہ مار کھائیں گے. یہ بنیادی چیز ہماری زندگی میں زندہ رہے تو ہم زندہ ہیں. ہندوستان میں رہو، امریکہ میں رہو، جس بد سے بدتر ماحول کی جگہ میں جا کر بسو، یہ چیز زندہ رہے گی. انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے، ہم باقی رہیں گے. یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوگی، ہم ختم ہو جائیں گے. ایک اور بچے کا ایسا ہی معاملہ، مرتدی ہو گیا، دین سے بیزار ہو کر، دین چھوڑ کر وہ خدا کا انکار کرنے لگا کہ اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دین سے مرتد ہو گیا. کیوں؟ محض اسی بات پر وہ کہتا، اس نے بھی جواب دیا. وہ بھی ہندوستان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت گئی تھی. دسیوں لوگوں نے کوشش کر دی اسے سمجھانے کی، کسی کی بات نہیں مانا تھا. یہاں سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء کے صدر ہیں اس وقت ہندوستان کے، حضرت کا وہاں سفر ہوا تھا نیو یارک کا. تو اس بچے کو حضرت کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت اس کی کیفیت ہے، آپ اسے تھوڑا سا سمجھائیں، آپ بات فرمائیں. وہ بھی حافظ قرآن. حضرت نے بات جب سمجھائی تو بات مان گیا، لیکن اس سے پوچھا گیا کہ آخر وجہ کیا تیری اس چیز کو چھوڑ کر مرتد ہونے کی؟ تو اس نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ میرا باپ مجھے لا کر یہاں پڑھنے کے لیے مدرسے کو چھوڑتا تھا، اور یہ مدرسہ مسجد میں چلتا ہے، الگ مدرسہ نہیں، مسجد میں مدرسہ، حفظ کا مدرسہ چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہے جیسے. تو میرا باپ مجھے مدرسے کو لا کر چھوڑتا تھا، باہر سے کار میں لا کر ڈراپ کر کے چلا جاتا تھا، کبھی اندر نہیں آتا تھا، نہ کبھی نماز پڑھتا تھا، ہمیشہ مجھے نماز پر ٹوکتا تھا. مجھے غصہ آیا کہ کیا اسلام میں نماز صرف میرے لیے ہے، ماں باپ کے لیے نہیں اور صرف بچوں کے لیے ہے؟ بہت بڑی نصیحت کی چیز ہے. اس بچے نے بھی یہی اعتراض کیا، اور غالباً یہ اورلینڈو کی بات ہے یا کسی اور جگہ کی بات ہے. تو بہرحال میں خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ بڑوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے والوں کے ساتھ اگر ہم امر بالمعروف یعنی بھلائی کی بات، اچھی بات اگر ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں، خود اپنی اولاد کا سدھار ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اپنے گھر کے بچوں کو اگر ہم سدھار لیں تو ہمارے انقلاب
کے لیے بہت بڑی چیز ہے. جماعتوں کا کام ہلکا ہو جائے گا، محنت کرنے والوں کی محنت آسان ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ دو چیزیں مزاج میں ہمارے اندر آ جائیں، لیکن روکنے کی حکمت چاہیے. امر بالمعروف کرنے کی صلاحیت اور اس کی حکمت چاہیے. اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں تو کیسے کریں، ورنہ تو پھر اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پر میں بات کر رہا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی نامناسب چیز کو، گناہ کی چیز کو دیکھے، ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اسے ہاتھ سے روکے. اور روکنے میں کس حکمت و مصلحت کی ضرورت ہے اس کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے. آج کل کے بچوں کی تربیت، آج کل کے نوجوانوں کی تربیت مصلحت ہی کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے ہی کی جا سکتی ہے. اس لیے اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود سب سے پہلے دین کو سیکھیں اور پھر اپنی اولاد کو اسے پوری مصلحت اور حکمت کے ساتھ سکھائیں. بعض دوائیاں اچھی چیز کا نوالا بنا کر کھلائی جاتی ہیں، اندر دوا چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر کی کوٹنگ جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے. چاکلیٹ کی شکل میں آپ مقوی غذا کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، بادام بچے نہیں کھاتے، پستہ بچے نہیں کھاتے، ڈرائی فروٹس مختلف قسم کے بچے نہیں کھاتے، صرف کھجور کھلاؤ تو نہیں کھاتے. عربوں نے ایسا کر دیا کہ بسکٹ میں کھجور ڈال دیا، اب کھجور کے مختلف چاکلیٹ بنا دیے. جاؤ کم از کم اس کے ذریعے سے یہ غذا جائے. یہ حکمت و مصلحت ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن موت تک کبھی اس چیز کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ پھر ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوت کی اس محنت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں تک بھلائی کی چیز کو پہنچایا جائے، برائی کی چیز سے ان کو بچایا جائے، بھلائی کی اتنی ترغیب دی جائے کہ برائی سے وہ خود بچنے والے بن جائیں. جیسے داڑھی کا واقعہ میں نے ابھی سنایا. اللہ ہم سب کو یہ حکمت و مصلحت کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہلاکت و بربادی سے اللہ ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.